کاش پاکستان کے بارے میں ہم کہہ سکتے کہ جیسے ہم برطانیہ کے بارے میں کہتے ہیں کہ عدالت نے فیصلہ دیا تو ٹھیک دیا ہوگا. تو اب ہم نہیں کہہ سکتے یہ کچھ فیصلوں کے بارے میں کہ یہ فیصلہ عدالت نے دیا ہے. میں تو نہیں. آج جسٹس صدیقی صاحب جو ایک سینئر جج ہیں لاہور ہائی کورٹ اسلام آباد ہائی کورٹ، تو انہوں نے کہا ہے یہ جسٹس صاحب نے جو باتیں کی ہیں یہ تو ایک انہوں نے ہلچل مچا دی ہے پورے پاکستان کے اندر، سوشل میڈیا کے اوپر تو خاص طور پہ اس تقریر کو لے کر ہر بندہ جو ہے وہ ٹویٹر پہ، فیس بک پہ، واٹس ایپ گروپس میں جو ہے وہ اس کی بھرپور طریقے سے اسے پروموٹ کیا جا رہا ہے اور کویسچن مارکس ریز کیے جا رہے ہیں. اس موقع پہ اگر کچھ ایسا تھا بھی تو جسٹس صاحب کو یہ سب کہنے کی کیا ضرورت تھی الیکشن سے 3 دن پہلے، 4 دن پہلے؟ اس کی ٹائمنگ جو ہے، دیکھیں ان کی ٹائمنگز کا تو مجھے کوئی اندازہ نہیں ہے. ایفیڈنٹ کیس کی ٹائمنگز تو اپنا آپ خود ہی بتا رہی ہیں، اور اس کیس کی ٹائمنگ یہ بتا رہی ہے کہ پاکستان کے ادارے جو ہیں وہ ایک دوسرے سے اب بری طرح ٹکرا چکے ہیں. اور جو ہمارے دشمن کی خواہش تھی، بھارت کی خواہش تھی، جس کا اظہار میں نے 3-4 پروگراموں میں اس کا ذکر کیا ہے کہ بھارت کے جو ان کے اسٹیٹ منسٹر تھے اجیت دیول، جو کبھی ایجنٹ را کے ہوتے تھے پاکستان میں، انہوں نے برملا کہا تھا. ایک یونیورسٹی میں وہ لیکچر دے رہے تھے کہ ہم کس طرح پاکستان سے لڑیں گے. وہ سمجھا رہے تھے کہ پاکستان ایک نیوکلیر اسٹیٹ ہے، تو نیوکلیر اسٹیٹ کے ساتھ لڑنا ایک طریقہ یہ ہے کہ ہم ڈیفینسو رہیں، اور ایک طریقہ یہ ہے کہ ہم اوفینسو ہو جائیں، اور تیسرا جنگ کا طریقہ یہ ہے ہم اوفینسو ڈیفینس کریں. اور یہ انہوں نے سمجھایا تھا اوفینسو ڈیفینس کو کہ اوفینسو ڈیفینس یہ ہے کہ ہم ان کے ساتھ گولہ باری کی جنگ نہیں کریں گے، ہم ان کے ملک کے اندر انتشار پیدا کریں گے، ہم ان کے ملک کے اندر سیاسی انتشار بھی پیدا کریں گے، مالی طور پر بھی ان کو مشکلات کا شکار کریں گے. تو آپ دیکھ لیں ہم سیاسی انتشار کا بھی شکار ہیں، مالی مشکلات میں بھی ہم پھنسنے کو جا رہے ہیں. آپ ہی نے ابھی بتایا کہ موڈیز اینڈ وہ جو امریکہ کا فرم ہے جس نے ہماری ریٹنگ جو ہے وہ پہلے B- تھی، اب انہوں نے اس کو نیگیٹو کر دیا. مستحکم تھی، اب وہ مائنس میں چلی گیا ہے، جس کا مطلب ہے کہ پاکستان کے قرضے ختم. اور اس کے علاوہ آپ دیکھ لیں ان کا پرائم منسٹر، اس نے کہا تھا کہ ہم پاکستان کو تنہا کر دیں گے دنیا میں اور بوند بوند ترسا دیں گے. انہوں نے بھی اپنا وعدہ پورا کر دیا. اور وعدہ پورا کون کروا رہا ہے؟ ہم پاکستانی خود کروا رہے ہیں، خود حصہ بن رہے ہیں اس کا. ہم اس کا آنکھیں بند کر کے حصہ بنے ہوئے ہیں، اور ہم ایک دوسرے پہ سبقت لینے پہ لگے ہوئے ہیں کہ میں زیادہ گالیاں نکالوں گا یا میں زیادہ گالیاں نکالوں گا. ان جو تمام آپ نے باتیں کی ان تمام کی طرف میں آؤں گا، لیکن جو انٹرو میں نے کہا خان صاحب، ان کا تو سمجھ آتا تھا میاں محمد نواز شریف صاحب کا جو اب اڈیالہ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میرا مقابلہ جو ہے خلائی مخلوق کے ساتھ ہے. خان صاحب نے آج جو ہے وہ انہوں نے کہا کہ میرا بھی نواز شریف سے کوئی مقابلہ نہیں ہے. اگر ان کا میرے ساتھ نہیں ہے تو میرا بھی ان کے ساتھ نہیں ہے. میرا مقابلہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہے. یہ جناب سازش ہو رہی ہے عمران خان صاحب کے نزدیک. وہ کہہ رہے ہیں یہ انٹرنیشنل ایجنڈا ہے جو یہ سارے اکٹھے ہو گئے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کو نہیں آنے دینا. عمران خان رکاوٹ ہے انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کے ایجنڈے میں جو وہ امپلیمنٹ کروانا چاہتے تھے میاں محمد نواز شریف صاحب کے ذریعے. اسی لیے یہ جو نواز شریف صاحب ہے وہ مودی کا لائن لیتے ہیں، اس کے ایجنڈے پہ چلتے ہیں اور اپنی فوج کو جو ہے برا بلا کہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی اے سن جڑے ممبئی گئے سنتے ہیں نا دی ساری پلاننگ سی تے فلانا فلانا. دیکھیں یہ بہت سنجیدہ لمحات ہیں پاکستان کے لیے. خان صاحب تو ہر چیز کو جسے کہتے ہیں اپنی سیاست میں انوالو کر کے اس کو اس طرح سے پولیٹیسائز کرتے ہیں کہ اس معاملے کی سنجیدگی کو بھی نظر انداز کر دیتے ہیں. خان صاحب اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان اس وقت انٹرنیشنل کمیونٹی کا ٹارگٹ ہے، اور اس بات کا ذکر میں 2 سال سے کر رہا ہوں کہ وہ انٹرنیشنل کمیونٹی کبھی آپ کو استعمال کر رہی ہے، کبھی ہماری اسٹیبلشمنٹ کو استعمال کر رہی ہے، کبھی ہمارے باقی سیاستدانوں کو استعمال کر رہی ہے، کبھی ہماری حکومت کو استعمال کر رہی ہے، اور حکومتیں اکثر استعمال ہو جاتی ہیں. اس کا ایجنڈا پاکستان کے اندر وہ نفرت پیدا کروانا ہے جس سے ڈویژن ہو. میں نے 2 منٹ پہلے یہی بات کی ہے کہ اجیت دیول کیا ذکر کر رہا ہے کہ آپ کے اندر ہم ڈیوائڈ پیدا کریں گے. اور خان صاحب آپ جب فوج کو بری طرح گالیاں نکالا کرتے تھے، فوج کو کہا کرتے تھے کہ فوج جو ہے وہ مرسنری ہے، وہاں جا کے بندے مار رہی ہے، آپ اس وقت فوج کو اصل میں بدنام کرتے تھے.
آج کا وقت یہ ہے کہ آپ اگر فوج کا نام نہ لیں تو آپ فوج پہ احسان کریں گے، کیونکہ پہلے ہی پوری دنیا پاکستان کے اوپر یہ الزام لگا رہی ہے کہ پاکستان کی آرمی جو ہے وہ ایک خاص بندے کو جتا کے اوپر لا رہی ہے، اور اس الزام کے بعد پاکستان کے اندر جو انتشار الیکشن کے بعد پیدا ہونے کے امکانات ہیں، وہ آپ جتنا فوج سے دور رہیں گے خدا کا واسطہ اتنا اچھا ہوگا، کیونکہ پاکستان فوج کو ہونا چاہیے پاکستان کے تمام سٹیزنز کی فوج، صرف پی ٹی آئی کے چاہنے والوں کی فوج نہیں ہونا چاہیے، وہ تمام سیاسی جماعتوں کی فوج ہونی چاہیے، تمام آرڈنری سٹیزنز کی فوج ہونی چاہیے، تمام مذہبی جماعتیں اس کو اپنی فوج سمجھیں، اور تمام پاکستان کے شہری جو ہیں جو اپنے آپ کو پاکستانی دنیا میں کہیں بھی بیٹھے کہلاتے ہیں، وہ پاکستان کی فوج کو اپنی فوج سمجھیں۔ آپ پاکستان کی فوج کو ڈیوائیڈ کروا رہے ہیں، آپ کچھ لوگوں کو فوج کی حمایت میں اور کچھ کو ان کی مخالفت میں کر رہے ہیں۔ سیاست میں ڈویژن جو ہے وہ ایک حد تک ہونے دیتے ہیں کہ 2 ڈویژنز ہو جائیں کہ آدھے لوگ ایک جماعت کے ساتھ، آدھے لوگ ایک جماعت کے ساتھ، چلیں 4 6 10 جماعتیں بھی بن جائیں تو کوئی قیامت نہیں آ جاتی کہ کچھ لوگ اس کے ساتھ کچھ اس کے ساتھ، لیکن 2 ادارے ایسے ہیں جن پہ ڈویژن ناقابل قبول ہونی چاہیے، اس میں سے ایک فوج کا ادارہ ہے اور ایک عدلیہ کا ادارہ ہے، اور اس وقت کوئی شک نہیں ہے کہ انٹرنیشنل میڈیا جو ہے وہ بھرپور پاکستان پہ تنقید کر رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ الیکشن سے پہلے موڈیز نے آپ کے جو کریڈٹ ریٹنگ ہے اس کو نیچے کر دیا ہے، آپ کے پاس ہر ہفتے اس وقت آلموسٹ $1 بلین کا ذخائر کم ہو رہے ہیں، اور خان صاحب کے برسر اقتدار آتے آتے پتہ نہیں 7 بلین بچیں گے کہ 8 بلین بچیں گے۔ آپ 8 بلین سے ڈالر، آپ کو یاد ہے میں نے آپ کو 6 مہینے پہلے کہا تھا کہ الیکشن کے قریب جب نواز شریف کی گورنمنٹ جائے گی ڈالر ایک دم شوٹ اپ کر جائے گا، کیونکہ ان میں سے کسی کو اکانومی سنبھالنی نہیں آتی۔ نہیں، انہوں نے کیا سنبھالی ہوئی تھی؟ آپ دیکھیں، اکانومی ایک ایسی کھیل ہے جس کو جو چلا رہا ہوتا ہے اسی کو پتا ہوتا ہے۔ ایک گھر کا خرچہ جو گھر کا شخص چلا رہا ہوتا ہے اسی کو بہتر پتا ہوتا ہے میں نے اگلے مہینے کس کی پیمنٹ کرنی ہے، 6 مہینے بعد کس کی پیمنٹ کرنی ہے، مجھے کہاں کہاں سے پیسے آنے ہیں، میں نے کیسے چلانے ہیں۔ ایک کمپنی کو جو بندہ چلا رہا ہوتا ہے اسی کو پتا ہوتا ہے۔ ملک کو یکدم آپ نے ایک فائنانس منسٹر اٹھایا اور اس کو مفرور کروا دیا، اس سے تو معیشت پہ اثر ہونا ہی ہونا تھا۔ یہ تو اٹ واز اینی باڈیز گیس کہ آپ نے ایک بڑی مشکل سے چلتی ہوئی ڈاواڈول معیشت کو آپ نے یہ حشر کروا دیا۔ آپ دیکھیں، آپ اس وقت تھے مستحکم معیشت کے اندر کاؤنٹ ہوتے ہیں، مستحکم معیشت میں کاؤنٹ ہو رہے تھے، کیوں؟ کیونکہ آپ کی کرنسی مستحکم کھڑی تھی، آپ کی معیشت میں 6% کی گروتھ ہو رہی تھی، آپ کا جی ڈی پی جو تھا، جو گراس ڈومیسٹک پروڈکٹ ہے کہ آپ کیا پروڈکشن کر رہے ہیں پورے پاکستان میں، وہ 6% کے حساب سے گرو کر رہا تھا، 5.9%۔ آپ نے یکدم، وہ دنیا کے سب سے اناڑی لوگ، آپ کو یاد ہے میں نے کہا تھا کہ اناڑی لوگ اب آئیں گے اور حشر ہوگا پاکستان کا، تو پاکستان کے 125 کی پریڈکشن تھی۔ خان صاحب کے اقتدار میں آنے کے بعد پہلے ہفتے کے اندر میری پریڈکشن ہے $150 پہ ڈالر ہوگا۔ لیکن یہاں پہ ایک لمحے کے لیے کہا یہ جا رہا ہے کہ انہوں نے مصنوعی طریقے سے ڈالر کو سہارا دیا ہوا تھا، یہ نوٹ چھاپ رہے تھے، اور جب وہ نوٹ چھپنا ختم ہو گئے، جب وہ ڈار صاحب نکل لیے، اس کے بعد جو ہے وہ پھر یہ سینیریو ڈیولپ ہونا ہی ہونا تھا۔ یہ انہوں نے اپنے 5 سال تک کا پلان کیا ہوا تھا، بیچ میں پاناما آ گیا، پھر دوسرے کیسز کھل گئے، ڈار صاحب کو نکلنا پڑا، اور پھر مفتاح اسماعیل صاحب آئے، انہوں نے کچھ کوشش کی، اور ان کے آنے کے بعد جو ہے پھر سب کچھ اوپن ہو گیا۔ میں نے ان دنوں آپ کو ایک بات کہی تھی کہ جب خان صاحب آئیں گے تو معیشت کا بڑا برا حال ہوگا، اور میں نے آپ کو ایک بات اور بھی کہی تھی کہ اس کا سارا الزام یہ لگائیں گے پچھلی گورنمنٹ پہ۔ نہیں، ان کو کس پہ الزام لگانا چاہیے؟ انہیں اپنے اوپر الزام لینا چاہیے کہ انہوں نے پچھلی گورنمنٹ کو سٹیبل نہیں رہنے دیا، اور ٹرانسفر آف پاور سٹیبل کیوں نہیں ہو رہی، کیوں انسٹیبل انداز سے ہو رہی ہے۔ اگر وہ 105 پہ رکھ سکتے تھے، آپ کو کیا تکلیف ہے 105 پہ رکھنے پہ؟ نہیں، ابھی تو کیئر ٹیکر ہے نا سر، ابھی تو عمران آیا ہی نہیں ہے۔ تو کیئر ٹیکر اس وقت آپ کو پتا ہے خان صاحب کے متحد ہی کام کر رہی ہے، کم از کم فائنانس جو ہے وہ ان کے ماتحت نہیں ہے۔ فائنانس خان صاحب کو سمجھ بھی تو نہیں آتا نا۔ تو اب خان صاحب جو اگر آتے ہیں تو خان صاحب کو کیا کرنا چاہیے؟ کیا، یا چلے کوئی بھی آتا ہے XYZ، اب یہ ڈالر کی جو اونچی اڑان ہے اس کو کس طرح روکنا ہے؟ کسی نے تو روکنا ہے، اس کے لیے کیا اسٹریٹجی، کیا حکمت عملی ہونی چاہیے؟ اب آپ کہہ رہے ہیں کہ 150 پہ جائے گا تو ساڑھا کی بنے گا؟ یہ 150 پہ جائے گا، اور اگر اقتدار کی رسہ کشی قائم رہی تو یہ فری فال آف اکانومی ہوگا۔ فری فال آف اکانومی کا مطلب ہوتا ہے 200 پہ بھی جا سکتا ہے، 300 پہ بھی جا سکتا ہے۔ یہ بات سمجھنے والی ہے۔ اب اس وقت ضرورت اس بات کی ہے، اگر دیکھیں سارے شارٹس جو ہیں وہ آپ کو بھی پتا ہے اور مجھے بھی پتا ہے، اسٹیبلشمنٹ کال کر رہی ہے، تو اسٹیبلشمنٹ کو اس وقت یہ سوچ لینا چاہیے
کہ اگر معیشت کمزور ہو گئی تو پھر اسٹیبلشمنٹ کا وجود خطرے میں پڑ جائے گا. اس کا سیکیورٹی جو ہے وہ جو ان کی سیکیورٹی کی ذمہ داریاں وہ نہیں پوری کر سکیں گے. پیسے ہی نہیں ہوگا تو کیا کریں گے آپ مجھے بتا دیں. تو معیشت کو سنبھالنا ضروری ہے. کون برسر اقتدار آتا ہے, سیریسلی پاکستانیوں کو اس سے کوئی خاص دلچسپی نہیں ہے. وہ تو ایک خان صاحب نے اتنی زیادہ اس کو وار لائک سچویشن کریٹ کر دیا کہ نواز شریف اور خان صاحب کے درمیان وہ ایک جنگ کا شکل اختیار کر گئی. قوم کو اصل دلچسپی اس بات سے ہے کہ معاشی طور پر ہم مستحکم ہوں گے کہ نہیں, ہمیں بجلی پانی گیس ملے گی کہ نہیں, ہم روٹی پانی لے سکیں گے کہ نہیں, اپنا گھر بار لے سکیں گے کہ نہیں, اپنے بچوں کو پڑھا سکیں گے کہ نہیں, کپڑے پہننے کو ہوں گے کہ نہیں, جو ضروریات زندگی کی چیزیں وہ ہوں گی کہ نہیں. اس کے لیے بھائی اس وقت سوچ لیں, ایسی گورنمنٹ لا کے بٹھائیں. آپ لوگ ایکسپوز ہو چکے ہیں, سب کو پتا ہے کہ آپ ہیں پیچھے, تو پھر ایک کام اور کر لیں, اس ایکسپوز کا تھوڑا 5 منٹ اور بھانڈا اگر پھوٹتا تو پھوٹنے دیں. ایسے لوگوں کو لا کے بٹھائیں جو معیشت چلانی جانتے ہوں, جنہیں پتا ہو کہ معاشی پہیے گھومتے کیسے ہیں. ان کے ریڈ وارنٹ جاری کر دی ہیں میرے خیال میں اسحاق ڈار صاحب کے. دیکھیں اسحاق ڈار اب واپس آ کے کچھ نہیں کر سکیں گے, ماضی کا حصہ ہو گئے. اب آپ کو وہ لوگ نئے لے کے آنے پڑیں گے جو کانفیڈنٹلی کام کر سکیں, جنہیں پتا ہو معیشت ہوتی کیا ہے. دیکھیں پاکستان کو اس وقت کوئی 36 ارب ڈالر کی ٹریڈ ڈیفیسٹ کا سامنا ہے. پاکستان کو ڈالر آتا کہاں سے ہے, جاتا کہاں پہ ہے, یہ سب سے پہلا سوال بنتا ہے. ہمیں ڈالر آتا ہے جو ہم ایکسپورٹس کرتے ہیں, ہماری ایکسپورٹس گر رہی ہیں. ایکسپورٹس بڑھانے کے لیے, انڈسٹری لگانے کے لیے آپ کو مستحکم حالات چاہیے ہوتے ہیں. تو اتنے غیر مستحکم حالات جس میں پتہ نہیں کس نے برسر اختیار آ جانا ہے, اور آنے والا بندہ پہلے سے اتنا ڈرا رہا ہے پورے ملک کو کہ میں تمہیں یہ کر دوں گا, تمہیں میں جیل میں ڈال دوں گا, تمہیں میں بند کر دوں گا. ذرا سی بات ہوتی ہے دھمکیاں لگانے پہ اتر آتا ہے. اس بندے کے جب تک حالات سنبھل نہ جائیں تب تک کوئی انڈسٹری نہیں لگائے گا. تو ایکسپورٹس بڑھنے کے امکانات کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے, آپ سمجھیں کہ ایکسپورٹس کم از کم 3 سال نہیں بڑھ سکتی, کیونکہ ایکسپورٹ اوور نائٹ نہیں بڑھتی. آج جو انڈسٹری پلان ہوتی ہے وہ 3 سے 5 سال بعد پروڈکشن دینا شروع ہوتی ہے, اور تب ایکسپورٹس بڑھائی جا سکتی ہیں. ہاں آپ یہ کر سکتے ہیں کہ آپ جو اس وقت امپورٹس کر رہے ہیں جس سے آپ کا ٹریڈ ڈیفیسٹ آ رہا ہے, آپ وہ امپورٹس پہ بین لگائیں. مائنڈڈ میں نے کیا کہا ہے, بین لگائیں. ایک گھر کی آمدن 20 روپے ہے اور وہ خرچ رہا ہے 30 روپے, تو 10 روپے تو خرچہ کم کرنا پڑے گا, تو بات بنے گی نا. نہیں وہ مالی پاسبل ہے کہ ہم وہ کون سی چیزیں ہیں جن کے اوپر ہم بین لگا دیں؟ دیکھیں وہ تمام چیزیں جو ہمارے ملک میں ضروریات زندگی کا حصہ نہیں ہے اس پہ بین لگنا چاہیے, کیونکہ ہم نہیں افورڈ کرتے, ہمارے پاس وہ پیسے نہیں ہیں. میں امپورٹ ڈیوٹی بڑھانے کو نہیں کہہ رہا, آپ امپورٹ ڈیوٹی بڑھائیں گے پورے ملک میں مہنگائی کا ایک طوفان آ جائے گا. ابھی تو یہی تجویز سامنے آئی ہے کہ بالکل امپورٹ ڈیوٹی بڑھانے سے مہنگائی کا وہ طوفان سامنے آئے گا کہ آپ کو ہوش آ جائے گی. اس سے ایک نیا سائیکل چل پڑے گا عذاب کا, اور خان صاحب برسر اقتدار آئیں گے نہیں, مہنگائی کا ایک طوفان برپا ہو جائے گا, اور نئی گورنمنٹ آتی انسٹیبل ہو جائے گی. ہمیں ملک میں اسٹیبلٹی چاہیے. نواز شریف آئے, عمران خان آئے, زرداری آئے, دیٹ میکس نو ڈفرنس. واٹ یو ریکوائر از اسٹیبلٹی. تو وہ کتوں آنی ہے سر؟ اور اسٹیبلٹی کے لیے فوج کو چاہیے اب اپنا کردار ادا کرے. جو بھی گورنمنٹ نیکسٹ بنے اس کو اگلے 5 سال اسٹیبل رہنے دیا جائے. نہیں وہ چاہے کیئر ٹیکر بنے, چاہے ایک کمبائن گورنمنٹ بنے, یا قومی گورنمنٹ ہو, یا کسی کو بھی بنائے, 5 سال کی اسٹیبلٹی اس ملک کو اب چاہیے. اگر آپ نے یہی مذاق رکھا ڈالر فری فال پہ جائے گا. لیکن سر میرا سوال یہ ہے, آپ کو نظر آ رہی ہے اسٹیبلٹی جس طرف ہم جا رہے ہیں؟ سارے کہہ رہے ہیں, دانلی خان صاحب کہہ رہے ہیں انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ, اور جیڑا بھی آ گیا اسٹیبلٹی نہیں آنی. دیکھیں اس وقت یہ بات ہے بڑی کھل کے کرنے والی. اس اسٹیبلٹی کے پیچھے صرف فوج کا ہاتھ ہوگا. اگر فوج اپنا اصل رول ادا کرے تو اسٹیبلٹی آ سکتی ہے. وہ لا سکتے ہیں اور کوئی نہیں لا سکتا. اس کے لیے انہیں قومی گورنمنٹ بنوانی پڑے, قومی گورنمنٹ بنوائیں. اس کے لیے انہیں یہ وہ وقت نہیں رہا کہ ہم فوج پہ الزامات لگائیں اور الزامات میں ایک دوسرے کو تباہ کریں. یہ ہے سیدھا سیدھا وقت. آپ معاشی طور پر بالکل مفلوج ہونے والے ہیں. آپ کی اکانومی اس وقت نزاع کی حالت میں ہے. اس کو نزاع سے نکالیں, اور نزاع سے بڑے آرام سے نکل سکتی ہے. پاکستان 22 کروڑ کی آبادی کا ملک ہے. ہمارے ایک جانب 130 کروڑ کا بھارت ہے, دوسری جانب 130 کروڑ کا چائنا ہے, اور تیسری جانب 130 کروڑ کا پورا سینٹرل ایشیا اور مڈل ایسٹ اور رشیا تک کی آبادیاں ہیں. ہم سینٹر میں بیٹھے ہوئے ہیں, اس کا فائدہ اٹھائیں. پہلے تو پاکستان کو دیں آپ اسٹیبلٹی اگلے 10 سال کے لیے.
اب یہ جو مذاق پچھلے 10 سال ہو گئے ہیں یہ بالکل بند کروانے ہوں گے, اور یہ صرف اور صرف فوج بند کروا سکتی ہے اور کوئی نہیں کروا سکتا. اب یہ مذاق اگر بند ہو جائے اور سٹیبل گورنمنٹ مل جائے تو گورنمنٹ کم سے کم پبلک لائف میں مداخلت کرے, کم سے کم, اور گورنمنٹ کم سے کم اپنے پروجیکٹس لگائے اور پرائیویٹ سیکٹر کو کام کرنے دے. پرائیویٹ سیکٹر انڈسٹری لگائے گا. دیکھیں اس وقت $36 بلین کا ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے. کچھ ڈاکومنٹس میں پڑھ رہا تھا وہ کہہ رہے تھے 48 بلین کا ہے, کچھ کہہ رہے تھے 57 بلین کا ہے. تو وہ فگرز ہوں گی کوئی گرے مارکیٹ کی فگرز, لیکن جو مجھے سٹیبل فگرز نظر آئی ہیں وہ 36 بلین ہے. اگر ہم 36 بلین کی پاکستان میں امپورٹس بند کریں گے تو 36 بلین کی لوکل انڈسٹری قائم ہو جائے گی. یہ پچھلے 5 سال میں کیوں نہیں قائم ہوئی؟ دیکھیں پچھلے 5 سال آپ نے کام نہیں ہونے دیا, اس سے پچھلے 5 سال بھی آپ نے کام نہیں ہونے دیا. ملک میں کوئی سٹیبلٹی نہیں تھی. میں شرط دے رہا ہوں کہ اگلے 10 سال سٹیبلٹی چاہیے. اقتدار میں کون آ رہا ہے دیٹ میکس نو ڈفرنس. سٹیبلٹی چاہیے, سٹیبلٹی ہوگی. اگر آپ سٹیبلٹی نہیں دیں گے ڈالر 300 روپے پہ بھی شاید نہ رکے. سٹیبلٹی ایسی ایگزامپلز دنیا میں موجود ہیں جہاں جتنے کا چائے کا کپ مل رہا تھا نا پہلے اتنے پیسوں میں ایک اپارٹمنٹ آ جاتا تھا. وینزویلا ایک ملک ہے, اس کی اکانومی گری اور پھر گرنے کے بعد اس کا حالت یہ ہوئی کہ آپ اتنے موٹے تھدیاں پیسوں کی لے کے جاتے تھے اور ایک کافی کا کپ پیتے تھے. آپ کو اگر اپنی کرنسی کی کوئی ویلیو رکھنی ہے, آپ 22 کروڑ کی آبادی کا ملک ہیں, آپ کوئی 1-1.5 کروڑ کی آبادی کا ملک نہیں ہے. جو تباہ بھی ہو جائے تو خیر ہوتی ہے. ایک تو یہ ملک اگر تباہ ہوگا تو پورا خطہ تباہ ہوگا. آپ وہ مذاق نہ کیجئے. آپ کو ملک کو سٹیبلٹی دینی ہے. سٹیبلٹی دینے کے بعد سارے معیشت کے سارے پہلو سامنے آتے ہیں. پھر بڑی انڈسٹری لگانے کا سکوپ موجود ہوتا ہے. آپ نے ہر قیمت پر جو اپنا ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے, جو ڈالرز میں آپ کو شارٹیج ہے, وہ ختم کرنی ہے. یہ اب نگران سیٹ اپ تو یہ فیصلہ obviously اب ان کے پاس نگران تو چلا گیا نا, 10 دن کی بات ہے. یہ تو بات ہو رہی ہے جو بھی نیکسٹ گورنمنٹ بنے گی اس کے لیے. یہی وجہ تو نہیں ہے کہ خان صاحب کو اس کا ادراک ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک سٹرونگ حکومت آنی چاہیے جو یہ فیصلے کر سکے. وہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ اگر مجھے, آج بھی انہوں نے کہا اسی تقریر میں انہوں نے جس کے میں نے آپ کو شارٹس دکھائے, اسی میں انہوں نے کہا کہ اگر مجھے اکثریت نہیں ملتی ہے تو میں اپوزیشن میں جا کے بیٹھ جاؤں گا. مجھے نہیں کوئی شوق کہ میں کسی کو ملا کے جو ہے منت ترلے والی جو ہے وہ حکومت چلاؤں. پہلی بات تو میں بتاؤں کہ خان صاحب کو اگر اکثریت نہ ملی تو وہ اتحاد سے گورنمنٹ میں آ جائیں گے. اس وقت اقتدار کے لیے ان کی جو خواہشات ہیں نا وہ بہت سٹرونگ ہیں. آ جائیں اقتدار میں آپ, ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. تو پلیز سمجھ لیں آپ کے مسائل کیا کیا ہیں. پہلا مسئلہ آپ کا جو آپ نے قوم ڈیوائیڈ کیا نا پچھلے 7 سالوں میں, اس ڈیوائیڈڈ قوم کو یونائٹ کرنے کا ہے. آپ نے جو ایک دوسرے کو چور ڈاکو کہنے کی ایک روایت قائم کی ہے. آپ کے خٹک صاحب کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کے جس گھر میں جھنڈا میں دیکھتا ہوں مجھے وہاں طوائفوں کا گھر نظر آتا ہے. پلیز خدا کے لیے یہ لینگویجز بند کر دیجئے. آپ جب لینگویجز بند کریں گے تو آپ کے لوگ بھی یہ لینگویجز بند کریں گے. آپ کو اس وقت ملک میں اتحاد چاہیے, اتحاد. آپ افورڈ نہیں کرتے کہ نون لیگ کا 2.5-3 کروڑ بندہ پاکستان کی سڑکوں میں نکلا ہو اور آپ کے خلاف احتجاج کر رہا ہو. آپ افورڈ نہیں کرتے کہ سارا دن آرمی اور کوئی کام نہ کرے, آپ کو ڈیفینڈ کرنے پہ لگی ہو. آپ یہ افورڈ نہیں کرتے کہ ملک کے اندر یہ حالات ایسے چلیں, کیونکہ پاکستان کی اکانومی بالکل بے بس ہوئی ہے. ہمارے پاس اس وقت اپنا 2 مہینے کا امپورٹ کوریج نہیں ہے. تو فوری طور پہ کیا ہوگا سر؟ یہ اس کا تو جو فوری طور پہ کرنے والا کام ہے نا وہ ہے امپورٹ پر فوری طور پر بین. اس سے نیچے کچھ نہیں ہو سکتا. یعنی پاکستان سے پیسہ باہر جو جا رہا ہے امپورٹ کی مد میں وہ بین. آپ ادویات آنے دیجئے, وہ چیزیں آنے دیجئے جو چیزیں را مٹیریل ہیں اور وہ ری سائیکل ہو کے باہر جاتے ہیں. وہ چیزیں جو باہر نہیں جا رہی ہیں اور پاکستان میں ان کی کوئی خاص ضرورت نہیں ہے, آپ سارا نکال کے بیٹھیں, سر جوڑیں, تمام انڈسٹری کو ساتھ بٹھائیں اور بیٹھ کے دیکھیں کہ کس چیز کی انڈسٹری ضرورت پوری کر سکتی ہے. مثلا کنسٹرکشن انڈسٹری کے اندر جتنا مٹیریل استعمال ہوتا ہے اس کی امپورٹ بین کرنی ہوگی. اگر آپ اس کو بین کر دیں گے تو لوکل انڈسٹری قائم ہو جائے گی. لوکل انڈسٹری تب قائم ہوگی جب آپ حالات ٹھیک کر کے بین کر دیں, حالات ٹھیک کر کے انڈسٹری کو سپورٹ کر دیں. تو $36 ارب کا تو لوکل انڈسٹری کو پہلے دن ہی جو ہماری کھپت ہے وہ مل جائے گی. یہ کتنا آسان ہے کہ آپ اچانک بیٹھیں اور یہ فیصلہ کریں گے جناب آج سے یہ ساری امپورٹس جو ہے. یہ بہت مشکل ہے, لیکن اس سے بھی زیادہ مشکل ہے جب آپ کو 5 روپے کسی نے قرضہ نہیں دینا,
اور آپ کی معیشت بین ہو جائے گی اور آپ کے جو ایل سیز ہیں وہ ڈیفالٹ کر جائیں گے. آپ منگوانا چاہیں گے لیکن دنیا آپ کو نہیں سامان دے گی کیونکہ آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں.